کہتے ہیں السلام علیکم نعمان بھائی، میں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، مثلا قرآن پاک کی قسم میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، صرف خیالات ہی آتے ہیں، دل اور نیت میں ایسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اب قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا ہوں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اب میں کیا کروں پلیز بتائیں۔ دیکھیں یہ جو وسواس ہوتے ہیں، جو ایسے خیالات، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے پیور اسپریچول ریزن، دوسری ہوتی ہے سم ٹائمز سائیکولوجیکل اور سائیکائٹرک پرابلم۔ وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو ہر چیز میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو یہ کوئی سائیکائٹرک پرابلم ہے، یو شوڈ سی اے سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ، بیٹر سائیکائٹرسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو کنسلٹ کرنا چاہیے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کر دیتے ہیں، بعض وقت میڈیکیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو اس کا اسپریچول پرابلم ہے نا، اگر یہ صرف قرآن پڑھتے وقت یا نماز پڑھتے وقت ہوتا ہے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان دیکھیں وہ جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اس پر شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے، کبھی بھی ایسا ہو نا، آپ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میری یاد رکھیں، آپ نے نا پوری اعوذ باللہ جو نا مکمل وہ پڑھنی ہے۔ مکمل اعوذ باللہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا کہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے تم نے اعوذ باللہ پڑھنی۔ ایک تو آپ نے وضو ضرور کرنا ہے، دوسرا جب وضو کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جس جگہ بیٹھ رہے ہیں وہ پاک ہے، تیسرا کام آپ نے کرنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ آگے ساتھ بولنا ہے السمیع العلیم، السمیع العلیم، سماعت علم، سماعت اور علم یہ دو اللہ کی صفتیں ہیں، میری آپ کی سماعت نہیں، ہماری جو سماعت ہے وہ تو ایک بزلینتھ پورشن بھی نہیں ہے اللہ کی سماعت کا، وہ ہماری سوچ سے بہت اوپر ہے، لیس کمثلہ شیء، تو اشارتاً میں سمجھا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ انشاءاللہ یہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، امید ہے جب اس کا کلپ بنے گا تو وہ ڈال دیں گے۔ آپ نے یہ پوری اعوذ باللہ اس طرح پڑھنی ہے، اسے کہتے ہیں مکمل اعوذ باللہ، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، شیطان کی پناہ میں آتے ہیں، اور شیطان کے 3 مختلف وار ہیں، اس کی شاعری ہے، اس کا جادو ہے، اس کے جان لیوا حملے ہیں، ان ساری چیزوں سے، وسوسوں سے آپ ہر طرح کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ کریں آپ۔ اور ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک سے، سورہ نور ہے غالباً اس کی آیت نہیں، سورہ نور نہیں، سورۃ المؤمنون، سورہ مومنون بھی ویسے کہتے ہیں جی۔ آپ نے یہ آیت نہ یاد کر لینی، یہ بھی بہت زبردست وظیفہ ہے شیطان سے پناہ کے لیے۔ آپ کو انشاءاللہ پھر قرآن پاک پڑھنے سے پہلے وسوسے نہیں آئیں گے، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے سارے کرنے ہیں۔ ایک تو یہ جو میں نے اعوذ آپ کو بتائی، یہ والی آپ نے اعوذ پڑھنی ہے مکمل، اللہ کے 2 نام اور شیطان کے 3 وار، اس میں آپ کور پروٹیکشن میں آ جائیں گے۔ اور آپ نے یہ جو ہے نا دعا، ہاں جی اس کا نمبر کیا تھا، 98 اور 97 اور 98، وقل کے بعد رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہمزات کہتے ہیں نزغاتہم ووساوسہم المغریہ، اس کے ساتھ میرے پاس یہ جو قرآن پاک ہے نا اس میں وہ معانی بھی ہوتے ہیں، عربی ٹو عربی تفسیر۔ تو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ جو ہمز کرتے ہیں نا، وسوسے دماغ میں ڈالتے ہیں الٹے سیدھے، اللہ میں آپ سے ان کی پناہ میں، اس مردود کی ان حرکتوں سے پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور یا باری تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی حفاظت میں آتا ہوں کہ یہ حاضر نہ ہو جائیں، ان کی حاضری، ان کی حضوری، پریزنس، اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 2 میں نے آپ کو چیزیں بتائیں، 3 ٹوٹل چیزیں کہ آپ پاک ہوں، باوضو ہوں، اور اعوذ باللہ آپ نے پوری پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس اعوذ باللہ کے ساتھ یہ آپ اس کو وظیفہ بنا لیں۔ یہ جو وظیفہ ہے اس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں جب بھی موقع ملے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔